السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے جان پیاری ہے تو ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ضرور سن لیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے گھر میں کون کون سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے تمام احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی یہ جانکاری پہنچ سکے۔ ناظرین، آج بہت سے لوگوں کی یہ شکایات رہتی ہیں کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ان کے گھر پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا علاج یا سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے سارے کام ہمارے نبی کی سنتوں کے مطابق نہیں کرتے۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور چلتا ہے، جس گھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ ایسے گھر میں پھر کبھی بھی کوئی بھی پریشانی نہیں آتی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بستر پر بیٹھ کر یا میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق میں برکت ہوتی ہے، بلکہ اس طرح سے کھانا کھانے سے انسانی جسم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل پر یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے سنتیں بھی ادا نہیں ہوتی اور یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے پیارے نبی اکثر زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں اسی جگہ پر اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے بھی رزق سے برکت ختم ہوتی ہے اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر اور تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر بھی کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس طرح سے کھانا کھانا اور بھی زیادہ غلط ہو جاتا ہے، اس سے صحت کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر اور ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر اپنا موبائل چلاتے ہوئے کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ ایسے کھانے کا نہ تو ٹھیک سے ثواب کا کچھ پتہ چل پاتا ہے اور نہ ہی ایسے میں کھانا ٹھیک سے چبا کر کھایا جاتا ہے۔ اس لیے پھر ایسے کھایا گیا کھانا انسانی جسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ترمذی شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو آپ ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھائیں اور ہو سکے تو اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، میری روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں ہو رہی۔ یا
یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا اور آپ کے سب گھر والے الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ صحابی کہنے لگے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے، میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں خیر و برکت ہو تو تم سب گھر والے زمین پر دسترخوان بچھا کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ محترم ناظرین، اب آپ کو سائنس اور وگیانہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں آج سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سے نقصان ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے روئی اوج کے اثر کو روکتی ہے، یعنی ایسا بستر انسانی جسم کو سے لیور کی اوج کو باہر نکالنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انسان کا نظام ہضمہ خراب ہونے لگتا ہے، جسے پھر گیس اور پیٹ درد کی شکایات رہنے لگتی ہے۔ اس لیے جہاں تک بھی ہو سکے آپ کوشش کریں کہ کھانا ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھائیں، دسترخوان بچھا کر ہی کھائیں۔ اس کے علاوہ آج کل کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں بہت سے لوگ تو اکثر جلد بازی کے چکر میں کھڑے کھڑے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کھڑے کھڑے ہو کر بھی انسان کو کبھی کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس سے انسان کا سسٹم صحیح سے کام نہیں کرتا، جس سے پھر انسان کو کئی طرح کی دقتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ کھانا ہمیشہ خاموشی کے ساتھ اور بیٹھ کر دھیرے اور اچھی طرح سے چبا چبا کر کھایا جائے، اس طرح سے کھایا گیا کھانا ہی انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیے بلا وجہ کے اور بلا ضرورت کے کبھی بھی آپ بستر پر بیٹھ کر یا پھر میز اور کرسی بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں، اس طرح کی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے کو بہتر طریقہ بتایا، اس لیے ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ جیسے کھانے کا طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا اس طریقے سے ہم سب کو کھانا کھانا چاہیے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے، کھانا کھانے کا سنن طریقہ کیا ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ آپ جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح ضرور دھو لیں، صرف ایک ہی ہاتھ یا انگلی نہ دھوئیں بلکہ دونوں ہاتھ اچھی طرح سے گھٹنوں تک دھو لیں، صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی جب بھی کھانا کھاتے تھے تو پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے تھے، اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی تولیے سے یا رومال سے نہیں پوچھتے تھے، لیکن پھر جب آپ کھانا کھا لیتے تھے تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے تو پھر آپ کسی رومال یا تولیے سے صاف کر لیتے تھے، وہ اس لیے تاکہ ہاتھوں میں کھانے کے اثرات باقی نہ رہیں۔ اس لیے کھانا کھاتے وقت آپ بھی اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ضرور دھو لیں، مگر اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہاتھوں کو کسی تولیے یا رومال سے نہ پوچھیں، بلکہ کھانا کھانے کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ دھو لیں تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے پوچھ لیں تاکہ کھانے کا اثر آپ کے ہاتھوں میں باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا کھانا شروع کریں تو پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، یعنی کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں اور بسم اللہ بھی بلند آواز میں پڑھیں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں
ہیں جن کو بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا ان کو بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے اور وہ سب لوگ بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جس وقت یاد آ تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ فی اولہ والآخر۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ بائیں ہاتھ یعنی کہ الٹے ہاتھ سے کبھی بھی آپ کھانا نہ کھائیں، کیونکہ ناظرین کھانا کھاتے وقت آپ اپنے بایاں پاؤں بچھا دیں اور دایاں پاؤں کھڑا کر دیں۔ اگر کوئی باری بر کم بدن یا کسی اور کی بہت زیادہ کمزوری ہے اور وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر وہ چونکری وغیرہ مار کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے تو آپ اسے بھی اٹھا کر فوراً ہی کھا لیں، کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اس لقمے کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو یہ کھانے کی بے ادبی ہوگی اور آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ یہ غلطی بھی کبھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو بہت زیادہ گرم کھانا بھی نہ کھائیں، نہ ہی کبھی کھانے کو سونگھیں، نہ ہی کبھی کھانے پر پھونک ماریں، اس کو کبھی ٹھنڈا نہ کریں۔ کھانا کھانے کے بعد صابن لگا کر اپنے ہاتھوں کو دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد حاضرین کے لیے خیر و برکت کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں، کیونکہ سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت ایک بات کا اور دھیان رکھیں، کھانا آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحت کے لیے ایسا کرنا بہت فائدہ مند ہے، یعنی کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور آپ کھانا کھاتے وقت کھانا اتنے ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے آپ تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں اور کھانے کے بیچ میں بھی تھوڑا پانی پی لیں، ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھانا کھا کر آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پئیں۔ اس کے بعد میں آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد پانی پئیں۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے کی عادت ہے ان کو ایسا کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن پھر دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے گی اور پھر ان کو ایسا کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں اگر آپ کسی اور کے ساتھ بھی کھانا کھا رہے ہیں آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں، بلکہ جب تک آپ کے ساتھ والا کھانا نہ کھا لے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں، یعنی کہ اس کو اکیلا کھانے پر نہ چھوڑیں اور نہ ہی اٹھیں۔ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے کو اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں، ایسا کرنے سے پھر آپ کا کھانا ہضم ہونے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک